بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشیل اور میرا نام ہے منشا زیگم۔ آج آپ کے ساتھ بیسیکلی ایک بیماری کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ انسان بیسیکلی دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم۔ اب جو روح ہے اسی طرح اس کو جس طرح جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، اور اگر جسم کو غیر متناسب غذا جو ہے یا نیوٹریشن پراپر نہ ملے تو جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، یہی معاملہ روح کے ساتھ ہے۔ روحانی بیماریاں جو ہیں وہ روح کو لاغر کر دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں، اور جب روح کمزور ہوتی ہے تو بیسیکلی پھر انسان کے اوپر شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں وہ زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان کو شیطان بیسیکلی نفس امارہ جو ہے وہ آپ کا جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور جب نفس امارہ آپ کا طاقتور ہوتا ہے تو اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر شیطان بڑی جلدی سے آپ کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ آپ بہت دفعہ جب کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انسان پچھتاتا ہے تو اس وقت ذرا ریکال کریں کہ آپ کو لگے گا کہ اس وقت شیطان نے آپ کے ذہن میں ایک بڑی پوری ایک ایسی خیالات بن دیے تھے کہ آپ کو وہ چیز جو ہے وہ بڑی اٹریکٹیو نظر آئی تھی۔ جب آپ نے کرنے کے بعد آپ کو احساس ہوا تو پھر آپ نے اپنی غلطی فیل کی۔ تو اس طرح جو ہے جو بیماریاں جو ہیں جسم کو لگتی ہیں اسی طرح روح کو ہیں۔ تو آج جس بیماری کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے حسد۔ حسد جو ہے وہ بہت بری بیماری ہے، یہ روح کو بیسیکلی بہت کمزور اور لاغر بنا دیتی ہے۔ یہ آپ کے اعمال کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ پانی کو کھا جاتی ہے، پانی جس طرح آگ کو کھا جاتا ہے، اسی طرح بیسیکلی جو حسد ہوتا ہے یہ آپ کے نیک اعمال اور اس کے ساتھ جو روح ہے اس کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس بیماری سے کس طرح سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگ تو حسد میں آ کے ایک دوسرے کے اوپر جادو ٹونا بھی کرواتے ہیں۔ اور حسد جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو جو انسان حسد کرتا ہے اس کو بیمار کرتا ہے، اس کے بعد اگلے کو نقصان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ہوگا، ورنہ سب سے پہلے حسد کرنے والے کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کے تھرو ہمیں حسد کی جو بیماری ہے اس کا بتایا کہ یہ کتنی زیادہ شدت والی بیماری ہے اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس میں جو واقعہ ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بیٹے تو زیادہ تھے لیکن دو بیٹوں کی بات یہاں پہ اس واقعے میں چونکہ دو بیٹے شامل ہیں۔ ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ حابیل جو تھا وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور قابیل جو تھا وہ کاشتکاری کرتا تھا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ ان کے بیٹے تھے، اس لیے اللہ سے واقفیت ان کی تھی اور اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی راہ میں قربانی بھی کرتے تھے۔ اس وقت قربانی کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرنی ہے یا اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہے تو آپ کسی رستے کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر وہ قربانی کی چیز جو ہے رکھ دیتے ہیں، اور آسمان سے ایک بجلی سی گرتی ہے یا آگ سمجھ لیں، اور اگر وہ اس کو جلا کر بھسم کر دے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا، یعنی کہ آپ کی قربانی کی مقبولیت ہوگی۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ حابیل اور قابیل دونوں نے بیسیکلی یہ خیال کیا یا ارادہ کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، قربانی دیں گے۔ اب حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، اس نے اپنی کچھ بھیڑ بکریاں جو تھیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ایک جگہ پہ رکھ دیں، کھڑی کر دیں، اور قابیل جو تھا وہ چونکہ کاشتکاری کرتا تھا اس نے کچھ غلہ یا اناج جو تھا وہ اس جگہ پہ رکھ دیا۔ اب آسمان سے وہ بجلی آئی، وہ برق آئی اور اس نے حابیل کی جو قربانی تھی اس کو بھسم کر دیا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی جو ہے وہ مقبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اور قابیل کی قربانی جو ہے اس کو قبولیت کا شرف نہیں بخشا گیا۔ اب قابیل نے
حسد کرنا شروع کر دیا کہ میرا بھائی جو ہے، حالانکہ اس میں اس کے بھائی کا قصور تھا، بھائی کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، اللہ جس کو چاہے، جس کی چیز چاہے وہ قبول کرے، جس کی چاہے نہ قبول کرے، آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی۔ تو اب اس نے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا، اور حسد میں آ کے اس نے اپنے بڑے بھائی جو ہے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا، دیکھیں حسد کا آؤٹ کم کتنا بڑا نکلا۔ حسد دل میں آیا، اندر آگ لگی، اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد باڈی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ڈسپوز آف کس طرح کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سمجھانے کے لیے کوے کو بھیجا۔ تو کوہ جو ہے وہ پھر وہاں پہ آیا، اس نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، اور کھودنے کے بعد تو اس کے کھودنے سے آئیڈیا ملا قابیل کو کہ اچھا اس کو باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے مجھے زمین کھودنی چاہیے۔ اس بات پہ بھی وہ کافی پریشان ہوا کہ یہ آئیڈیا کوے کے ذہن میں تو آ گیا، لیکن میں کیسا انسان ہوں کہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا بھی نہیں آیا کہ اس باڈی کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیسیکلی کوڈ کرتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کے 31 تک۔ تو میں پہلے آپ کو ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، اور اینڈ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کامن ہے، اور یہ جتنی کامن ہے، جتنی زیادہ عام ہے، اتنا ہی زیادہ یہ ہماری روح کے اوپر، یہ روح کو گزند پہنچاتی ہے، اتنی زیادہ یہ روح کے لیے خطرناک ہے۔ حسد جو ہے نہ صرف آپ کے صالح اعمال کو، بلکہ یہ روح کو بہت زیادہ جو ہے کمزور کر دیتی ہے۔ تو آئیے ذرا ترجمہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 27 سورہ المائدہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ۔ اب یہ قصہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے، ان کا تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ کس طرح سے آپ اپنی روح کو جو ہے روح کو مضبوط کر سکتے ہو، اور تاکہ آپ کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ قصہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے، ویسے تورات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو آیت نمبر 27، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ قربانی پیش کی مطلب اللہ کے راہ میں قربانی اللہ کو پیش کی۔ تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، جبکہ دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ اب ایک کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی، اور دوسرے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ تو اس غصے کی وجہ سے اس کے بھائی نے کہا، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ اب اپنے بھائی کے سامنے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ قابیل جو ہے یہ بات کرتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ اب اس کو مطلب ناحق قتل کرنا، ایک تو اس میں حسد کی بات ہے، دوسرا ناحق قتل کرنے کا مطلب سمجھ لیں کہ آپ کسی کو ناحق قتل کرنے کی بس 2-3 توجیہ آتی ہیں۔ ایک تو جو ہے فساد پھیلانے والا جو انسان ہوتا ہے وہ، یا کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کے قصاص کے طور پہ اس کو قتل کرنا۔ یہ بیسیکلی 2 چیزیں جو ہیں، یہ جو فتنہ پھیلاتا ہے یا فساد زمین کے اوپر پھیلاتا ہے اس کا قتل جائز ہے، اور دوسرا اگر کسی کو قتل کر دے تو اسے قصاص کے طور پر اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ اچھا، تو اس نے کہا میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ تو دوسرے بھائی نے جواب دیا، اس نے جواب دیا کہ اللہ تو پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے، یعنی کہ اس نے اس کو سمجھایا کہ تمہارے اندر کوئی اپنی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے تمہاری یہ قربانی جو ہے قبول نہیں ہوئی، لہذا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگاری کا مطلب ہوتا ہے ہر اس بات سے رک جانا جس سے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ہے پرہیزگاری۔ ہر اس بات سے، جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور آپ ان چیزوں کا کھانا بند کر دیتے ہیں، اس طرح پرہیزگاری ہر اس چیز کو جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اور جن کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا، یہ پرہیزگاری، اس کا مطلب ہے پرہیزگاری۔
تو اس نے جواب دیا اللہ تو پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ آگے آیت نمبر 28 کے اندر آگے یہی واقعہ آگے چلتا ہے، اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے، مطلب اس کے بھائی نے کہا، حابیل نے کہا اگر آپ اپنا ہاتھ چلائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، مطلب اپنا ہاتھ چلانے کا مطلب اگر تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو یا مجھے قتل کرو گے، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ اس نے کہا میں پھر بھی اپنا ہاتھ جو ہے نہیں چلاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں قتل ایک مطلب اس نے سمجھانے کی غرض سے کہا کہ قتل ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اگر تم اپنی طرف سے ہاتھ چلاؤ گے مطلب مجھے قتل کرو گے تو میں تو پھر بھی ہاتھ نہیں چلاؤں گا، تمہیں قتل میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قتل جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے حابیل فردر کہتا ہے مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کیوں نہیں کروں گا، اس کی ریزن اور لاجک بتاتا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اب یہ خوف کی وجہ سے اس دائرے کے اندر رہنا یہ پرہیزگاری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حدودوں کا یود بتائی ہیں، اس حدودوں کا یود کے اندر رہنا جو ہے اللہ کے خوف سے، یہ بیسیکلی پرہیزگاری ہے۔ اس نے کہا مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام جہان سے کیا مراد ہے؟ تمام جہانوں سے کیا مراد ہے؟ کمنٹس میں پلیز بتائیے گا، پھر اگلی ویڈیو میں اس کو آپ کے لیے ایکسپلین کروں گا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹرم ہے، تمام جہانوں۔ اب جہان کتنے ہیں؟ جہان سے مراد کیا ہے؟ جہان کہتے کسے ہیں؟ یہ آپ نے کمنٹس میں اس کے بارے میں بتائیے گا، اور پھر فردر اس پہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور ایکسپلین کروں گا کہ جہان کس کو کہتے ہیں۔ تھوڑا اگر کہتے تو ہنٹ میں دے دیتا ہوں، مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ امریکہ میں ہیں تو وہاں کا جو کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں کا رہن سہن ڈیفرنٹ ہے، وہاں کی تمدن ڈیفرنٹ ہے، وہاں کی ثقافت ڈیفرنٹ ہے، تو وہ بھی ایک جہاں ہو گیا۔ آپ پاکستان میں آتے ہیں تو یہ بھی ایک جہاں ہو گیا، یہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن ڈیفرنٹ ہے، یہاں کی ثقافت ڈیفرنٹ ہے۔ تو ایک تو جہان کا یہ بھی مطلب ہے، اور جہان کے اور مطلب بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب تمام جہانوں کا مطلب آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ آگے آیت نمبر 29 میں آگے چلتا ہے یہی قصہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم اپنے ہی سر لے لو۔ اب کسی کو آپ ناجائز قتل کرو گے، کسی کو، یہ ذہن میں رکھیں، کسی کو آپ ناجائز قتل کرو گے تو اس کے جتنے گناہ ہیں وہ بھی اسی کے سر چلے جائیں گے جو اس کو ناجائز قتل کرے گا۔ اندازہ کر لیں یہ کتنا بڑا، اور اس کے پیچھے بیماری کون سی ہے؟ بیماری ہے حسد کی، اس کے پیچھے بیماری حسد کی بیماری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی اپنے سر لے لو، تو پھر تم ہو جاؤ گے جہنم والوں میں سے۔ اس نے کہا کہ اس کا جب اگر تم ایسا کرو گے، کیونکہ اس نے اسٹریٹ فارورڈ اس کو کہا نا کہ میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا، تو اس نے کہا کہ اچھا اگر تم مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے یا مجھے قتل کرو گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے، کیونکہ اس طرح سے تمہارے اوپر ہی میرے گناہوں کا بار بھی تمہارے اوپر ہوگا اور مجھے قتل کرنے کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہی ہوگا، اور اینڈ تمہارا کیا ہوگا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ اس کا رزلٹ ہے۔ آگے آیت نمبر 29 کے اندر 28 کی آخری جو حصہ ہے، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ اب ظالم کون ہوتا ہے، ظلم کون ہوتا ہے؟ میں نے ایک دن بات کی تھی عدل اور انصاف کے اوپر، قسط کے اوپر۔ تو قسط کا جو ہے، عدل کا جو الٹ ہوتا ہے یا اپوزٹ ہوتا ہے اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کا مطلب کسی کو مارنا پیٹنے نہیں ہے۔ آپ نے رستہ روک لیا، اپنا تھڑا اتنا زیادہ بنا لیا تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ آپ نے رستے کے اندر لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ظلم ہے۔ آپ اپنی جاب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے اپنی آدھی دکان اٹھا کے باہر بازار میں رکھ دی، یہ بھی ظلم ہے۔ تو بیسیکلی عدل کا مطلب جو کہ برابری ہوتا ہے، عدل کا اپوزٹ
ظلم ہے. تو اس نے کہا کہ تم، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. بدلہ کیا ہو گیا ظالموں کا؟ کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے. اچھا جی، آگے فرمایا ہے تو اس نے اسے قتل کر دیا اور ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے. اب اس کے اندر بیسیکلی ایک ضمیر اور اس کے نفس کی کشمکش تھی اس کے ذہن میں کہ میں کروں کہ نہ کروں، کیونکہ جو بات حابیل کر رہا تھا سمجھ تو اس کو بھی آ رہی تھی کہ یہ جو بات کیا کر رہا ہے تو اس بات کا مطلب کیا ہے. یہ بات تو اس کو بھی سمجھ آ رہی تھی، لیکن اس نے آخر کار اس کے اوپر جو ہے، چونکہ اس کو روحانی بیماری لگی تھی حسد کی، تو حسد کی بیماری کی وجہ سے اس نے وہ جو اس کا نفس تھا وہ جیت گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا. تو اس نے اس کو، آیت نمبر 30 ہے، بلاخر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اور اپنے بھائی کے قتل پر. تو بلاخر اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے. اب وہ تباہ ہونے والوں میں سے کس طرح سے ہو گیا؟ تباہی سے کیا مراد ہے؟ آپ کی آخرت گئی تو یہ سب سے بڑی تباہی ہے. یہ دنیا والی تو نقصان تو کچھ نقصان ہے ہی نہیں. اصل تو جو ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، وہ تو آخرت کی زندگی ہے. اور آخرت جس کی تباہ ہو گئی وہ اصل میں تباہ ہو گیا. تو جب اس نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس نے اسے قتل کر دیا اور ہو گیا تباہ ہونے والوں میں سے. آیت نمبر 31 میں ہے آگے، تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کوریدنے لگا. اللہ نے پھر اس کو بیسیکلی وہ جب قتل کرنے کے بعد باڈی کے پاس بیٹھ گیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، تو پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کوریدنے لگا تاکہ اللہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. اس نے کہا ہائے میری شامت، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. پھر وہ بہت پشیمان ہوا. اب پشیمانی کا کیا فائدہ؟ اب تو کر چکا تھا. یہی مسئلہ ہوتا ہے، آپ جب کوئی سٹیپ غلط لیتے ہو تو پھر آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا ہے. روح جو ہے وہ اندر سے جھنجھوڑتی ضرور ہے، چاہے وہ لاغر ہے چاہے کمزور ہے، اندر ایک آواز ضرور آتی ہے کہ میں نے یہ غلط کیا. اور پھر پچھتانا جو ہوتا ہے وہ بہت، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ تھا جناب آج کے دن کے لیے کہ حسد جو ہے وہ کتنی بڑی بیماری ہے اور اس کا نقصان کتنا بڑا ہے. اب حسد سے بچا کیسے جائے؟ اس کا بڑا آسان حل ہے. دیکھیں، سب سے بیسک جو ہے وہ فرائض تو آپ نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں نا، نماز اور حج روزہ زکوٰۃ وغیرہ. اس کے ساتھ حسد سے بچنے کے لیے استغفار جو ہے، جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے اس سے آپ حسد سے بچیں گے. آپ کے دماغ میں جو شیطان گھس کر، بیسیکلی شیطان حلول کر جاتا ہے ہمارے خون کے ساتھ، یہ بھی سمجھیں. شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر حلول کر لیتا ہے خون کے ساتھ اور دماغ کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ کے آئیڈیاز دیتا رہتا ہے اور بڑے سہانے خواب دکھاتا ہے. ڈے ڈریمنگ جو ہوتی ہے نا، وہ موسٹلی شیطان ہمیں ڈے ڈریمنگ کروا رہا ہوتا ہے. ڈریمنگ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بٹ ان اے پازیٹیو وے. آپ کسی ایک منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، آپ ڈریم کرتے ہیں کہ بھائی میرا یہ سکسیس میں نے لینی ہے، اچیو کرنا ہے، تو یہ ڈریم رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایسا ڈریم جس میں نقصان ہو تو شیطان تو اس کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے نا اس آئیڈیا کو. تو حسد جو ہے، ایک تو استغفار اس کے لیے جتنا پڑھ سکتے ہیں، ایک اس کے لیے ایک اور ورد ہے جسے کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کو جتنا پڑھ سکیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور استغفار کریں پہلے، اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ جو ہے عمل آپ کریں گے 5 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، تو آہستہ آہستہ یہ بیماری جو آپ کے دل کے اندر روگ لگ گیا ہے بیسیکلی، یہ روگ ختم ہو جائے گا اور آپ کی روح جو ہے وہ تر و تازہ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل کام ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں
تاکہ آپ کو مفید اس طرح کی معلومات مزید ملتی جائیں. بہت شکریہ جی آپ کا.